اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الصوم میں اگلا جو ہم نے شروع کیا تھا لاسٹ ٹائم وہ نظر کے معنی میں تھا، جس میں ہم نے پہلی بات یہ تھی کہ اب یہ روزوں کی وہ تفصیل شروع ہو رہی ہے، ان روزوں کی جو بندہ اپنے پہ واجب کرتا ہے خود سے، جیسے نظر کے روزے۔ تو اس میں ہم نے نظر پہ کچھ تھوڑی سی بحث کی تھی۔ اس کے بعد اب آگے ایام منہیہ کے روزے، ایام المنہیہ، جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ عیدین کے پہلے دن، پہلا دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا پہلا دن، اور ایام تشریق ذوالحجہ کی 11، 12، 13۔ اگر اس نے ان دنوں کے روزوں کی نظر مانی یا سال کے مسلسل روزوں کی نظر مانی، یعنی ہر سال کے ہر دن روزہ رکھے گا، تو یہ نظر مختار مذہب یعنی اڈاپٹیڈ، جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر یاد و مختار کا بتایا تھا، متفق یہ ہے کہ سب اتفاق کرتے ہیں، اور مختار یہ ہے کہ مختلف اوپینین میں سے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ یہ نظر جو ہوگی یہ ٹھیک ہوگی، صحیح ہوگی، حالانکہ منع ہے روزے، لیکن نظر جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ٹھیک ہوگی؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ المنہی عنہ، کہ جو بطور نظر کام کیا جانا تھا اس کا صراحتاً ذکر کرے یا نہ کرے، جیسے یوم النحر کا روزہ اور سال کا روزہ یا سال کے پیدر پہ روزہ، اگر اس کا ذکر نہ بھی کرے تو تب بھی جو ہے وہ نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر زبان سے لفظ ادا ہو گئے تو چاہے قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو، نظر واجب ہو جائے گی۔ جیسے ایک آدمی نے یہ کہنے کا ارادہ کیا للہ علیہ صوم یومن، کہ اللہ کے لیے مجھ پر ایک روزہ واجب ہے، کہنا اس نے یہ تھا، مگر اس کی زبان سے نکل گیا للہ علیہ صوم الشہر، کہ اللہ کے لیے مجھ پر ایک ماہ کے روزے واجب ہیں، تو اس پر پورے ماہ کے روزے واجب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نظر کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہنسی مذاق میں نظر مان لینے سے نظر واجب ہو جاتی ہے، جس طرح ہنسی مذاق میں نکاح اور طلاق ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے نظر بھی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہنسی مذاق میں نظر کا ذکر پختہ ارادہ کے ذکر کی طرح ہے، جس طرح طلاق میں ہے۔ مختار مذہب کی تفصیل کیا ہے، جو اوپر ہمیں یہاں پہ یہ جو لفظ تھا کہ اس معاملے میں مختار مذہب کی کیا ہے۔ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے عدم صحت کو روایت کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان دنوں کے روزے جو ہیں اس کی نظر ماننا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام زفر کا بھی یہی کہنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات سے روایت کی ہے کہ اگر دن معین کیا گیا، جیسے کہا گیا کہ یوم نحر کا روزہ، تو یہ نظر ٹھیک نہ ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، لیکن اگر کل کا روزہ رکھنے کی نظر مانی جائے اور اگلے دن یوم النحر ہو جائے تو نظر صحیح ہوگی۔ جیسے ایک عورت اپنے حیض کے دنوں میں روزہ رکھنے کی نظر مانے تو یہ نظر ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی اسے پتہ ہے کہ میں ان دنوں میں پاک نہیں ہوگی، تو وہ پھر نظر ٹھیک نہیں ہوگی ماننا۔ لیکن اگر کل کے روزے کی نیت
کرے، نظر مانے کہ میں کل روزہ رکھوں گی، اور اس دن اس کا حیض شروع ہو جائے تو یہ نظر صحیح ہوگی، اس کی بعد میں قضا ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک تو یہ اوپینین آ گیا نا امام ابو حنیفہ والا، لیکن علماء نے تصریح کی ہے کہ ظاہر الروایہ میں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ منہی عنہ کا صراحتاً ذکر کرے یا نہ کرے، اس دن کا ذکر کرے یا نہ کرے، یعنی نظر کے صحیح ہونے میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ اس کا اثر قضا کے واجب ہونے اور ضیافت سے اعراض کی حرمت میں ظاہر ہے، یہی مختار مذہب ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ذکر کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے، جس طرح وہ رہ جائے گا کہ اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو پھر اس کی قضا واجب ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اس دن آپ ضیافت سے اعراض کریں گے، وہ بھی منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کھانے پینے کے دن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو منع کیا گیا ہے کھانے پینے سے رکنے سے، ٹھیک ہے، رکنے سے منع کیا گیا، آپ کھائیں پئیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب آپ رکیں گے نہیں کھانے پینے سے اور اس کی قضا بھی کریں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کا نام لیں یا نہ لیں، ٹھیک ہے، وہ نظر جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ یہ مختار مذہب کی ڈیٹیل ہے۔ میں نے اس کی نیچے تفصیل لکھ دی تھی، وہ آلموسٹ وہی ہے جو بھی بیان کی الحمدللہ۔ ایام المنہیہ کی نظر اور اس کا شروع کیا جانا، نظر ماننے میں اور اس کو پورا کرنے میں، یعنی آپ نے اگر روزے کی نیت کی ہے تو روزہ شروع کرنے میں علماء نے فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھے بات؟ آپ نے نظر تو مان لی، ٹھیک ہوگی، اب روزہ رکھنا ہے نا، تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ نظر کا ماننا تو صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہ عبادت میں آتی ہے، روزہ جو ہے عبادت میں آتا ہے، نفلی عبادت ہوگی یہ والی، لیکن اس کو شروع کب کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کہ ایام المنیہ میں نفس سے شروع معصیت ہے اور نفس سے نظر طاعت ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے، مردوں کے لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا پہلا دن اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج، اور عورتوں کے لیے ان دونوں کے ساتھ حیض و نفاس کے دن، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ شروع کرنا وہ معصیت ہے، ٹھیک ہے، گناہ ہے، اور نفس سے نظر طاعت ہے، کہ جو نظر کی جو بیسک ہے وہ کیا ہے کہ وہ عبادت کے قبیلے میں سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ، کہ یعنی عبادت کے چیپٹر میں سے ہونی چاہیے، جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض یا واجب کی ہیں ان میں سے کوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کو وہ فعل پسند ہے اس میں سے ہونی چاہیے، جس کا قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے پریفریبلی، یا حدیث میں ذکر آیا ہوا، تو وہ جو ہے وہ اطاعت میں آ جاتی ہے کہ آپ نے نظر پوری کرنی ہے، تو اللہ کا حکم ہے اپنی نظروں کو پورا کرو، لہذا نظر صحیح ہوگی، لیکن ایام المنہیہ میں وجوباً افطار کرے گا، یعنی اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے بے دھیانی میں تو پھر وہ اس دن روزہ توڑ دے گا تاکہ معصیت سے بچ سکے، ٹھیک ہے، اور واجب کو ساقط کرنے کے لیے نظر کے ان روزوں کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تو اس دن کی مان لی ہے تو اب میں کیا کروں، اس دن تو روزہ رکھا نہیں جا سکتا، میری نظر کیسے پوری ہوگی، تو وہ پھر اس دن کی بجائے اس دن رکھ لے جب روزہ نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل یہ اثر ہے،
اثر کس کو کہتے ہیں؟ جو قول صاحب ہے، ٹھیک ہے. حضرت زیاد بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے نظر مانی تھی کہ ایک دن کا روزہ رکھوں گا، پھر وہ دن عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا پہلا دن بنتا ہو تو میں کیا کروں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نظر کو پورا کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتائی بات. تو حکم اللہ کا بھی پورا کرنا ہے، اور حکم جو ہے وہ نبی کا بھی پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ نبی کا حکم پورا کرو. ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ اللہ ہی کا حکم ہے. لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ روزے کی قضا ممکن ہے. ٹھیک ہے، جب آپ روزہ اس دن نہیں رکھتے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کیا. ٹھیک ہے، اور جب آپ اس کی قضا کریں گے تو وہ اللہ کا حکم پورا ہوگا کہ اپنی نظر کو پورا کرو. ٹھیک ہوگی بات. اس میں جو ایک سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نظر کو پورا کرنے کا حکم میں ٹائمنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹائمنگ نہیں ہے. اب اس کے اندر فرق یہ آتا ہے کہ اگر وہ دن ایسا ہے کہ جس میں آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں تو آپ کو اس دن پورا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مثلاً کوئی اگر یہ نظر مان لے کہ جی میں سفر کا جو مہینہ ہے اس کے پہلے دن 3 دن روزے رکھوں گا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس دن تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو پھر اس کو اسی دن روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن جہاں پرابلم آ جائے، فرض کریں یہ نیت جو ہے 3 دن میں رکھوں جی روزے رکھوں گی سفر کے پہلے 3 دن کے، فرض کر لو، یا ربیع الاول کے پہلے 3 دن کے روزے رکھوں گی، اور اسے دھیان نہیں رہا اور اس ٹائم جو ہے وہ پیریڈ شروع ہو گئے، تو اب اس کے لیے شرعی مجبوری آ گئی. لہذا اب وہ اپنی نظر کو قضا کر سکتی ہے. کلیئر؟ بس جہاں شرعی مجبوری آ جائے وہاں پہ نظر کو قضا کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جہاں وہ چیز نہ ہو وہاں آپ کو ایز اٹ از پورا کرنا پڑے گا کہ جب آپ نے جو نظر جس طرح مانی تھی ایز اٹ از اس کو پورا کریں گے. یس نو آن دیٹ پرٹیکولر ڈے. اگر آپ نے کوئی ڈے کی نظر مانی تھی، اگر اس میں دن کا تعین نہیں تھا تو پھر ہوگا یہ ایٹ دی ارلیسٹ کہ جس چیز کے لیے آپ نے نظر مانی اللہ نے وہ رحمت فرما دی تو آپ پہ پھر یہ واجب ہے کہ آپ اس کو جلد از جلد پورا کریں. ورنہ پھر بندہ بھول جاتا ہے پھر سختی میں آتا. ٹھیک ہے، پھر بابا کے پاس جاتا ہے، بابا کہتا ہے تیرے پہ کسی نے علم کر دیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کی پکڑ میں آیا کہ وہ نظر پوری نہیں کی ہوئی. اب وہ وہاں تک پہنچے، بابا کیسے پہنچے؟ بابے نے تو یہ رٹا ہوا جس طرح ڈاکٹر نے رٹا ہوا ہے بخار ہو پیناڈول دے دو. ہاں ایسا ہی ہے نا. تو بس وہی چیز ہے. وہ بات یہ ہے نظر ہے زبان کا اقرار. سمجھ گئے؟ ناٹ سلپ آف ٹنگ. واٹ یو آر ڈوئنگ از انٹینشنل. آپ مذاق جب کر رہے ہیں تو یہ انٹینشنل ہے. سمجھے؟ نکاح بھی زبان کا اقرار ہے، اور طلاق بھی جو ہے وہ زبان کا اقرار ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ چاہے ہنسی مذاق میں ہو چاہے کسی طریقے سے ہو یہ ہو جاتا. پہلی سچویشن یہ ہے کہ اگر اس نے ایام المنہیہ سے پہلے معین سال کے روزوں کی نظر مانی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اگر وہ روزے رکھ لے ایام المنہیہ کے تو نظر تو اس کی پوری ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا. یہ ایک سینیریو ہے. ٹھیک ہے، اگر ایام المنہیہ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے اگر وہ اس کے بعد منت شروع کرے، جیسا کہ ہم نے نیچے یہ ذی الحج کی 14ویں رات بتائی مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو کسی شے کی قضا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس دن کا نظر کا روزہ رکھے گا 14ویں سے،
جبکہ بقیہ ذی الحج اور سال کے بقیہ 9 ماہ کے روزے اس پر لازم ہوں گے. ذرا اس کی کیلکولیشن کرنا. 11 12 13 اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا. ٹھیک ہے. 11 12 13 کو اس نے نظر نہیں مانی, اس نے نظر مانی 14 ذی الحج کو. ٹھیک ہے. تو 14 ذی الحج سے وہ روزے رکھے گا, ذی الحج کے باقی اس کے روزے رکھے گا, اور 9 مہینے کے روزے وہ باقی رکھے گا. 11واں تو یہ ذی الحج کا ہو جائے گا نا. 11واں جو ہے, جب اسے 14 کو شروع کیا تو ذی الحج کا 11 ہو گیا, 9 یہ 10, 9 اور 1 10 یہ ہو گئے, اور 11واں جو ہے وہ رمضان کا ہو گیا. اور پھر اگلا جو ذی الحج آئے گا وہ 12واں ہو گیا. 2 ذی الحج پڑھیں گے نا. ہاں 2 ذی الحج پڑھیں گے. ایک جس میں اس نے شروع کی ہے منت, ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے وہ اسٹریٹ چلتا چلا جائے گا, بیچ میں رمضان آ جائے گا, پھر چلتا چلا جائے گا, پھر ذی الحج شروع ہو جائے گا دوبارہ. تو یہ 12 ماہ پورے ہو جائیں گے. ہاں ہاں وہ تو روزے رکھنے ہی ہے نا, وہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ 9 ماہ کے روزے جو ہیں, بقیہ ماہ کے روزے اس پر لازم ہوں, سال کے بقیہ ماہ کے روزے. کلیئر. تو 12 ہی ہو جائیں گے نا, کہہ رہا ہوں 2 دفعہ آئے گا. بالکل. نہیں نہیں, اس کو یہیں سمجھ لو. ذی الحج کی 14 سے شروع کیا نا, تو یہ ذی الحج جو ہے یہ بیچ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آگے اس طرح کریں کیلکولیشن کرنے کے لیے, کیونکہ 9واں مہینہ ہے نا رمضان کا. ٹھیک ہے. تو سال میں سے 11 مہینے بچے نا, بھئی رمضان کا نکال دیں تو 11 مہینے بچے. ٹھیک ہے. تو پھر بھی 12 ہو گئے. وہ رمضان کا مہینہ کاؤنٹ ہو جائے گا نا بیچ میں ہی. ٹھیک ہے. تو پھر بھی 12 ہو جائیں گے. آپ اس کو جیسے مرضی کر لیں, 12 پورے ہو جائیں گے. یہ تو سادہ سلوشن ہے نا. ٹھیک ہے. بس بات ختم. آپ یہ نہ پڑھیں اس کے 14ویں کے چکر میں. اور بتاؤ. وہ سال کے اندر آ رہے ہیں کیونکہ اس نے نظر جو ہے وہ 14ویں رات کو مانی تھی, یعنی ایام تشریق کے بعد مانی اس نے نظر. ٹھیک ہے. اگر وہ ایام تشریق سے پہلے مان لے تو پھر اس میں سے رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کرے گا, بلکہ وہ ان کی قضا کرے گا, ایام المنیہ کی, 5 روزوں کی. 3 سینیریو ہیں. ایک اس نے, آپ فرض کر لیں ذیقت میں مانی نظر سال کے پورے روزوں کی. ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ اس نے ایام تشریق گزار کر سال کے روزوں کی نظر مانی. 2 سینیریو ہو گئے نا. ٹھیک ہے. اب ان 2 سینیریو میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے ذکر میں مانی ہے تو بیچ میں ایام المنیہ بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کیا کہ جب ذکر میں اس نے روزے رکھنا شروع کیے فرض کریں, تو بیچ میں اس نے ایام المنیہ کے روزے بھی رکھ لیے. ٹھیک ہے. تو نظر تو اس کی پوری ہو جائے گی, لیکن اس کو ان روزوں کے رکھنے کا گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. روزے اس نے رکھ لیے ہیں, لہذا اس کی قضا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اب جو اس نے گناہ کیا ہے اس کے لیے وہ معافی مانگے. ایک سینیریو ہو گیا. ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو یہ ذیقت میں روزے مانے تھے, ٹھیک ہے, وہ رکھتا چلا گیا, لیکن ایام المنیہ کے اس نے روزے نہیں رکھے. اسے پتہ تھا کہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھنے. ٹھیک ہے. جب اسے پتہ تھا اس نے نہیں رکھے, تو اب یہ ہے کہ جب
وہ سال اس کا پورا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ 5 روزوں کی یا 4 روزوں کی، ذکر میں کیا نا تو 4 کی ہوگی، اور اگر وہ شوال سے پہلے مان لے ٹھیک ہے تو پھر 5 کی ہوگی، کوئی عید الفطر کا دن آ جائے گا وہ والا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، 2 سینیریو ہو گئے۔ لیکن اگر وہ مانگتا ہے، اب آ جائے دوسرے سینیریو پہ کہ اس نے ایام تشریق کے گزرنے کے بعد روزوں کی نظر مانی، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ ذی الحج کے باقی دنوں کے روزے رکھے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سال کے بقیہ ماہ کے روزے رکھے گا۔ ٹھیک ہو گئی، یہ تو سادہ بات ہو گئی نا۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ ایام المنہیہ میں وہ کیا کرے گا۔ ٹھیک ہوگی، اگر وہ ایام المنہیہ کے روزے بھی ساتھ ہی رکھ لیتا ہے تو پھر پہلا والا سینیریو اپلائی کر جائے گا، یہ والا، اور اگر وہ نہیں رکھتا تو یہ والا جو ہے یہ کر جائے گا اپلائی۔ اب کلیئر ہو گئی بات؟ سوال کے جواب کا فائدہ ایک سے زیادہ لوگوں کو ہوتا ہو، اس کا جواب جو وہ درس میں دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ 3 چیزوں کے بارے میں سوال تھا، نماز میں قرات بھول جانا، رکعات کا نمبر بھول جانا کہ کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، اور سجدہ سہو کب کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے جو بھی ہم نماز میں کرتے ہیں، یعنی قیام یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اور وہ رکوع سجدہ، اس طرح ساری چیزیں، ان میں کچھ چیزیں جو ہے وہ فرض کی گئی ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر وہ رہ جائیں تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس میں سجدہ سہو بھی کام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ پہ واجب کی گئی ہیں، اگر اس میں غلطی ہو جائے یا رہ جائے تو پھر اس میں سجدہ سہو ہو سکتا۔ کچھ چیزیں نماز میں ایسی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت اگر پوری ہو جائے الحمدللہ، اگر کسی وجہ سے وہ رہ جائے، کسی وجہ سے رہ جائے، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر جائے وہ ڈیفرنٹ سینیریو، وہ ایک جگہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کو کر بھی لیں تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، تو پھر اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 3 سٹیپس یاد رکھیں۔ ایک حصہ نماز کا وہ ہے کہ جس میں آپ اگر وہ ادا نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بھول سے رہ جائے، دوسرے حصے میں بھول کر اگر رہ جائے تو آپ سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ رہ جائے، وہ سنت ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو دس، وہ معاملات جو کہ آپ پورے اگر نہ کریں، ادا نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ اس میں ہے کھڑے ہونا قدرت کے ساتھ، یعنی اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو پھر آپ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، مرد کے لیے، اور عورت کے لیے جس طرح فقہ حنفی میں بتایا گیا کہ وہ بیٹھ کے وہ پڑھے گی۔ دوسری ہے تکبیر تحریمہ، یہ وہ پہلا والا جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا، یہ وہ والا پہلا والا۔ تحریمہ اگر یاد ہو، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ عام زندگی میں حرام نہیں ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ تب ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے پہلی 2 رکعتیں ہیں چاہے بعد کی رکعتیں ہیں، فرض نماز میں، یہ فرض نماز کی بات ہے، ٹھیک ہے، امام کے پیچھے فرض ہی ہوتی ہے نا۔ تو سورہ فاتحہ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ ہے کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے،
ٹھیک ہوگی بات. اگلا ہے رکوع. اگر آپ رکوع بھول جاتے ہیں کرنا تو آپ کی نماز ختم ہوگی, آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سجدہ بھول جاتے ہیں کرنا, ٹھیک ہے, تو سجدہ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی. لہٰذا آپ سجدہ صاحب بعد میں کر بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اگر آپ کو یہ یاد آ جائے دوران نماز ہی کہ میں نے پچھلی رکعت میں ایک سجدہ کیا تھا, دو نہیں کیے تھے, تو پھر آپ اگلی رکعت میں یا جس بھی رکعت میں یاد آ جائے اس رکعت میں آپ 3 سجدے کر کے آخر میں سجدہ صاف کر لیں گے تو نماز ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے ایک سجدہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات. لیکن اس کے ساتھ سجدہ سہو لازمی آئے گا. آخری قاعدہ جس میں ہم اتحیات بھی پڑھتے ہیں, دروشی بھی پڑھتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اگر نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. جہاں تک تعلق ہے درمیان والا جو قاعدہ اول جو قاعدہ اولا جو ہے 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, ٹھیک ہے, وہ اگر رہ جائے تو وہ واجب ہے. اگر وہ رہ گیا اور آپ کو اینڈ میں یاد آ گیا کہ وہ تو میں تو قاعدہ میں بیٹھا ہی نہیں ہوں پہلے والے قاعدہ میں, تو پھر سجدہ صاحب سے وہ نماز ٹھیک ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ واجب ہے. گاٹ اٹ, واجب ہے. اختیار کے ساتھ سلام پھیرنا, یعنی جو ہم یہ سلام پھیرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد کہ آپ اختیار کے ساتھ پھیریں ایسے سلام, اور وہ ہے پہلا والا سلام جو واجب ہے. یہ جو فرض ہے جو سلام وہ پہلے والا ہے, ٹھیک ہے, اور یہیں پہ امام کے پیچھے جو ابتدا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسرا جو ہے وہ تو ہم اس کے چونکہ اس نے بھی پھیرنا ہے تو پھر ہم اس کے پیچھے پھیر لیتے ہیں. ادروائز فقہ کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو سلام ہے پہلے والا یہ آپ امام کے پیچھے کریں گے, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ آپ کر لیں بعد میں, یہ نہیں کہ اٹھ کے بعد میں آ کے کر لیں. مطلب یہ ہے کہ اس میں امام کی اقتدا واجب نہیں ہے, لیکن امام چونکہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دوسرا سلام بھی وہ پڑھتا ہے تو ہم اس کے پیچھے ہی پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا جس کی اس کی بنیاد کیا, بنیاد میں بتا رہا ہوں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ چھوڑ دو اس کے پیچھے پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فقہ کی جو اب جیسا کوئی کہے 3 سجدے کبھی کسی نے شاید سنے بھی نہ ہو, سمجھے, عام پریکٹس نہیں ہے نا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو نماز نہیں رہے گی, اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سجدہ صاف کرنا پڑے گا. اگر یاد آ گیا اس کو کہ میں نے تیسرا سجدہ کیا تو پھر سجدہ صاف کرنا پڑے گا. یہ پہلا پوائنٹ ہے قدرت کے ساتھ کھڑے ہونا. اس میں یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے, یعنی کہ اس کے درد ہو رہا ہے ٹانگ میں اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کھڑا ہونے میں, پھر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. ہاں, یہی بتایا تھا نا کہ جس کی صحت ٹھیک ہے, جو صحت مند ہے. اس میں ایک چیز رہ گئی, اس سوال سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ ہے تو ٹھیک ہے, اس نے نماز شروع کر دی ہے, 1 رکعت پڑھی, دوسری رکعت میں قیام میں اس کو پین شروع ہو گیا اچانک ہی, ٹھیک ہے, یا وہ بیمار تھا آلریڈی لیکن اس نے کہا کہ میں پڑھ لوں گا نماز کھڑے ہو کے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب اس نے 1 رکعت پڑھی یا پہلی میں یا دوسری میں کسی وقت بھی اس کو تکلیف شروع ہو گئی اور اس نے سوچا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, تو وہ فوراً بیٹھ جائے, اس کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ لوگوں نے دماغ میں گھسا دیا ہے کہ جی اگر کھڑے ہو کے شروع کیے پھر کھڑے ہو کے ہی پڑھو گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جیسی تکلیف شروع ہو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی, تو آپ وہی رکن جو ہے جیسے آپ تلاوت کر رہے ہیں ایسے کھڑے ہو کے قیام میں ہے, تکلیف شروع ہوگی اسی طرح بیٹھ جائیں, ہاتھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح بیٹھ جائیں, باقی مکمل کریں اور باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لیں اسی طریقے سے, تو نماز ہو جائے گی. سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. شدید تھکاوٹ جو ہے کوئی اور چیز ہے, بیماری اور چیز ہے. شدید تھکاوٹ عذر میں نہیں آتی,
سمجھے نا، عذر میں نہیں آتی. ہاں اس کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی پین وغیرہ شروع ہو گئی ہے وہ عذر میں آئے گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیزیں جتنی بھی ہیں یہ جو سامنے لکھی ہوئی ہیں اس میں سے کوئی بھی اگر رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سجدہ صاحب اس میں کوئی کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے یہ جو اچھا وہ اگلی میں کرا دیتا ہوں. اب وہ معاملات ہیں جن میں سجدہ صاحب کام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرض کی پہلی 2 رکعت، واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعات میں الفاتحہ کے بعد ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیت یا کوئی صورت پڑھنا. اگر فرض کریں آپ بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا، ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے نہیں پڑھی، تو پھر سجدہ صاحب جو ہے وہ آخر میں کر دیں، آپ کی وہ کمی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. امام کے پیچھے سجدہ صاحب نہیں ہوتا. یعنی آپ نے پیچھے کو غلطی کی اور آپ یہ کہیں کہ امام چلو سلام پھیر دے پھر میں سجدہ صاحب کر کے جماعت پوری اپنا نماز پوری کر لوں گا، ایسا نہیں ہے. امام نے اگر کوئی غلطی کی اور وہ سجدہ صاحب کرے تو پھر آپ اس کے پیچھے سجدہ صاحب کریں گے. لیکن اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے پیچھے، ایسی غلطی یہ نہیں اب کہ وضو ٹوٹ جائے تو جی کہ میری نماز ٹھیک ہے کیونکہ امام کا وضو تو قائم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھے. وضو ٹوٹ گیا تو آپ تو نماز سے نکل جائیں، بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن ادروائز جس طرح یہ ہے کہ جیسے اللہ اکبر کہنا بھول گئے، ٹھیک ہے، اس میں تو ویسے بھی نہیں بنتا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا اس چیز کا. کوئی بھی ایسی چیز، یا جس طرح اتحیات میں بیٹھے پہلے قعدہ میں بیٹھے، جو اس کی سب سے صحیح مثال یہی بنتی ہے، اور امام نے آرام سے پڑھ رہے تھے، آپ نے تشہد یہ شہادت دی، اس کے بعد انگلی نیچے کی اور آگے پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ آگے پڑھتے ہوئے وہ اسم محمد تک پہنچ گئے یا اس کو کراس کر لیا، تو اب یہ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہو جاتا، واجب ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور آپ سے یہ ہو گیا ہے تو پھر آپ کو سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. امام نے اگر ٹھیک پڑھا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر امام سے بھی اس میں غلطی ہو گئی ہے تو وہ خود سجدہ صاحب کے لیے جب اللہ اکبر کرے گا، السلام علیکم کرے گا، تو اس ٹائم آپ اس کے ساتھ سجدہ صاحب کر لیں، بس بات ختم ہوگی. لیکن مقتدی سجدہ صاحب نہیں کرے گا اگر اس نے نماز امام کے ساتھ شروع کی ہے. ٹھیک ہے. ماسوائے وضو ٹوٹنے کا یا پیچھے مقتدی کہہ کا مار دے تو اس کی وضو ٹوٹ جائے گی فقہ حنفی کے مطابق. ٹھیک. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اگر یہ آپ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سجدہ صاحب سے ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک فرض سے دوسرے فرض میں داخل ہوتے ہوئے، یعنی آپ قیام کر رہے ہیں اور آپ نے رکوع میں جانا نا، تو آپ قیام میں نہ تلاوت کر رہے نہ کچھ، آپ کھڑے ہو گئے رکوع میں جانے سے پہلے، اور ٹائم اتنا گزر گیا جس ٹائم میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر اس کو پہ آپ کا سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، آپ کو کرنا پڑے گا. لائک وائز سورہ الفاتحہ تو پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب سوچ رہے آگے کیا پڑھوں، اور اس میں اتنا ٹائم گزر گیا کہ 3 دفعہ جو ہے تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم جس میں پڑھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ ٹائم گزر گیا، تو پھر سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تعدیل ارکان، یعنی یہ کہ ہر رکن کو سکون کے ساتھ عدل کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کا جو منیمم ٹائم ہے وہ ہے 1 مرتبہ تسبیح کا ٹائم، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی دیر آپ کو ہر اس پہ ٹھہرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو اب مقام ہے وہ رکعت کے جو
پہلا سجدہ ہے، اس کے بعد جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو وہاں لوگ قیام نہیں کرتے، وہ اوپر ہوئے اور بات نہیں کرتے، آدھے میں سے ہی اللہ اکبر، یہ سجدہ صاحب واجب ہو جاتا. سمجھے؟ پیچھے آپ آئیں گے اور جتنی دیر میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر آپ روکیں گے، پھر اللہ اکبر کر کے دوبارہ جائیں گے. ٹھیک ہوگی بات؟ یہ تعدیل ارکان. اسی طرح اگر پہلے قاعدہ میں اتحیات میں تشہد سے آگے پڑھا اور اتنا پڑھا کہ درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا محمد تک پہنچ گئے تو پھر آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ سجدہ صاحب سے نماز کو ٹھیک کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اس میں جو بھول چوک ہے وہ سجدہ صاحب سے ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب آ جائے سنت. ہم نے 3 کیٹیگریز بتائی تھیں. سنت میں کیا ہے؟ ثنا، وہ جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں. ہاں وہ والی یہ سنت ہے. تعوذ و تسمیہ سنت ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ. ہر رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا سنت ہے. ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے. ٹھیک ہے؟ اور آخری قاعدہ میں درود شریف اور دعا یہ بھی سنت ہے. اب اس کی پریکٹیکلٹیز کیا ہیں؟ پریکٹیکلٹیز اس کی یہ ہیں کہ اگر آپ نے جلدی میں نماز شروع کر دی اور ثنا آپ پڑھنا بھول گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز تب بھی ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ امام کے پیچھے آپ نے نماز شروع کی، جماعت کھڑی ہو گئی، پہلی رکعت جاری ہے، تو آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز اس کے بغیر ہی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ آپ جماعت میں شامل ہوئے دوسری رکعت میں، تو آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. لیکن جب آپ وہ جو ایک رکعت آپ کی رہ گئی ہے، جب آپ وہ شروع کریں گے تو اس ٹائم آپ ثنا پڑھ لیں گے اس کو شروع کرتے وقت. ٹھیک ہے؟ جتنی رکعت رہ گئی ہیں اس میں سے جب آپ پہلی کے لیے کھڑے ہوں گے نا، فرض کریں 2 رہ گئی ہیں، تو اب آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے نا، جماعت تو مکمل ہو گئی ہوئی ہے، تو پھر آپ جب دوسرے میں سے پہلی پڑھیں گے نا، اس پہلی رکعت میں صرف آپ ثنا پڑھ لیں تو آپ کی وہ ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ رہ بھی جائے تب بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ٹھیک ہے، یہ رہ جائے تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے. اللہ اکبر آپ رکوع میں گئے، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہنا بھول گئے آپ، ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے. اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا بھول گئے، نماز ہو جائے گی. ربنا لک الحمد کہنا بھول گئے، نماز ہو جائے گی. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ جو ہے صرف امام کہے گا، اور ربنا لک الحمد جو ہے پیچھے مقتدی کہیں گے. امام ربنا لک الحمد نہیں کہے گا. یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے. باقیوں میں یہ ہے کہ امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہے گا. ٹھیک ہے؟ آخری قاعدہ میں درود شریف اور دعا جو واجب ہے نا، وہ ہے جہاں ہم تشہد کو مکمل کرتے ہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہاں تک واجب ہے. اگر اس مقام پہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کی نماز مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے؟ گو کہ اس کا سلام رہ گیا کیونکہ وہ باوضو نہیں رہا، لیکن اس کے جو واجب تھا وہ اس کا وہ پورا ہو گیا. اور وہ کہو گے یہاں پہ کہ جی یہ آپ کہہ رہے ہیں اوپر یہ سلام اختیار کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اختیار وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ وضو ٹوٹ جائے. پھر اختیار نہیں رہتا نا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ سلام پھیریں. آپ سمجھ گئے بات؟ یہ بات وہ تو اس ٹائم ہے جب آپ کا وضو بھی قائم ہے اور آپ سلام نہ پھیرے اور اٹھ جائے تو آپ کی نماز گئی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ چلو شکر ہے. اچھا جی،
پھر اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں فرض کریں اور آپ نے ابھی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھا اور امام نے آگے تیزی سے پڑھا وہ التحیات پوری، اس نے سلام پھیر دیا، تو آپ نے ابھی درود شریف شروع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا درود شریف پڑھ لیا تھا دعا شروع کی یا نہیں کی، آپ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیں کیونکہ اس کو فالو کرنا آپ پہ واجب ہے۔ تو اگر آپ کی یہ درود شریف اور دعا رہ بھی جاتی ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز آپ کی ہو جائے گی، اس میں سجدہ صاحب وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ گاٹ اٹ؟ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ رکعت بھول جانا۔ اگر آپ اب اس میں جو ہے نا مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک رکعت رہ جائے آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ صحت مند ہیں، آپ کو کوئی دماغی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی یادداشت بھی ٹھیک ہے اور بھولنا آپ کی عادت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ اگر رکعت رہ گئی you'll have to redo it، ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عذر ہے اور آپ کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں اور اس بھولنے کی کوئی شرعی وجہ ہے، جیسے ڈائبٹیز والوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ شوگر جو ہے وہ سیدھی دماغ کو ہٹ کرتی ہے، تو ڈائبٹیز والوں کی جو میموری ہے نا اس پہ کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ اگر وہ ہر نماز کو دوبارہ پڑھنا شروع کرے تو اس سے پھر مشقت ہوگی، تو شریعت مشقت کو نکالتی ہے۔ اس صورت میں آپ کو جو یاد ہے کہ میں نے یہ کیا ہے وہی ہے، یعنی اگر فرض کریں کہ اوریجنلی آپ کی ایک رکعت رہ گئی ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے 4 پوری پڑھی ہیں، تو پھر وہ 4 پوری ہی ہیں، یس، جو اس کو یاد ہے کہ میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے، جو یاد ہے اس کو، چاہے وہ غلط یاد ہے لیکن وہ چونکہ اس کو ذہنی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو شریعت اس کو سپورٹ کرتی ہے یہاں پہ۔ نہیں کلیئر ہوئی بات؟ اچھا، تیسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر یہ یاد آ گیا کہ رکعت جو ہے یہ فرض کریں یہ جو پہلا قاعدہ ہے میں اس میں نہیں بیٹھا، یعنی 2 رکعت پڑھی اور تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور پہلا قاعدہ جو ہے وہ نہیں کیا، اور اس کو یاد آ گیا کہ میں قاعدہ میں نہیں بیٹھا ہوں، تو رکوع میں جانے سے پہلے وہ واپس بیٹھ سکتا، سمجھے؟ پہلا قاعدہ مکمل کرے پھر اٹھے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے، ٹھیک ہے، اور اگر آخر میں یاد آئے تو پھر سجدہ صاحب ہی کافی ہے، دوبارہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اسی طریقے سے اگر اس نے پوری رکعت پڑھ لی ہے، یعنی اگر فرض مغرب کی نماز ہے اس میں 3 رکعت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بھولے سے نا اس نے چوتھی شروع کر دی ہے، ہو جاتا ہے نا بعض اوقات، اور اس کو یاد آ گیا رکوع میں جانے سے پہلے کہ یہ تو چوتھی ہے، میں نے تو 3 پڑھنی تھی، تو وہ پھر اسی طرح ہی بیٹھ جائے، التحیات پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ صاف کر لے، تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اسے یاد آئے رکوع میں جانے کے بعد تو پھر وہ پوری رکعت مکمل کرے اور اس کے بعد سجدہ صاف کرے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ اچھا، پھر اس کے بعد پوزیشن یہ ہے کہ سجدہ صاف کب کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ کسی بھی قسم کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، ٹھیک ہے، سجدہ صاحب ہمیشہ سب سے آخری رکعت میں کیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں کیا جاتا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز میں جتنی بھول چوک ہوئی ہے اس کے لیے صرف ایک سجدہ ہوتا، سجدہ صاحب ایک مرتبہ ہوتا، یہ نہیں کہ اس میں سجدہ ایک کرنا ہے نا، سجدہ صاحب میں سجدہ 2 ہی کرنے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ کرنا،
وہ ایک دفعہ سجدہ صاف کرنا جو ہے وہ ساری جو غلطی ہیں وہ اس کو کور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہوتا ہے اور سجدہ صاحب جو ہے اس میں 2 سجدے جس طرح 8 رکعت میں کرتے ہیں اس طرح ہوتا ہے. یہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے. سو آج کے لیے اتنے ہی. بمارین اللہ واللہ رسول علیہ بالثواب. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.